میں عامر کے گھر کے اندر داخل ہوئی اور اس کے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی عامر کی پہلی بیوی حلیمہ پانی کا گلاس لیے میرے پاس آئی۔ میں نے پوچھا، آپ کی سوتن نرگس کہاں ہے؟ وہ بولی، نرگس اس وقت میکس ہاسپٹل میں ہے، اس کے دوسرا بچہ ہونے والا ہے، عامر بھی وہیں پر ہے۔ میں نے کہا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ بولی، 3۔ میں نے کہا، عامر کو بچے پیدا کرنے سے تھوڑی فرصت مل جائے تو اس سے کہیے گا کہ وہ میرے گہنے مجھے واپس دے دے، ورنہ اس بار میں پولیس لے کر یہاں آؤں گی۔ میں حلیمہ کے گھر سے لوٹ آئی اور سیدھے اپنے شاپ پر گئی، جہاں میری بڑی بہن خوشبو میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خوشبو نے مجھ سے کہا، صبا، تم عامر کے گھر گئی تھی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، وہ اپنی دوسری بیوی کی ڈیلیوری کروانے ہاسپٹل گیا ہوا ہے، 1-2 دن بعد ایک بار پھر سے جاؤں گی، اور اس بار تو میں اپنے گہنے واپس لیے بنا اس کے گھر سے واپس آؤں گی ہی نہیں۔ میری بڑی بہن خوشبو اور میں پچھلے 3 سال سے لاجپت نگر مارکیٹ میں کاسمیٹک کی شاپ چلا رہے تھے۔ ہماری شاپ اس وقت کافی اچھی چل رہی تھی۔ 5 سال پہلے میری بہن خوشبو اپنے سپنوں کو پورا کرنے بلند شہر سے دلی آئی تھی۔ تبھی خوشبو مکھرجی نگر میں پی جی میں رہ کر SSC کی تیاری کر رہی تھی، ساتھ میں لاجپت نگر میں اس نے ایک چھوٹی سی جاب بھی ڈھونڈ لی تھی۔ میری بہن کے دلی آنے کے 1 سال بعد ہی اس نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ جب میں اپنے بہن کے پاس دلی آئی تو اس نے لاجپت نگر میں ہم دونوں بہنوں کے لیے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا، اور میں بھی لاجپت نگر میں ہی اپنی بہن کے ساتھ ایک کاسمیٹک کمپنی میں جاب کرنے لگی۔ 2 سال کام کرنے کے دوران لاجپت نگر میں میری بہن خوشبو کی کافی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی۔ اب وہ معمولی نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ لاجپت نگر مارکیٹ میں ہی کاسمیٹک کی شاپ کھولنا چاہتی تھی، لیکن شاپ کھولنے کے لیے میری بہن کے پاس روپے نہیں تھے۔ تب نرگس ہمارے ساتھ ہی ہماری کاسمیٹک کی کمپنی میں معمولی جاب کر رہی تھی، اور اس کا افیئر 3 بچوں کے باپ عامر کے ساتھ چل رہا تھا۔ عامر ہمارا باس ہوا کرتا تھا اور کمپنی سے وہ موٹی سیلری حاصل کرتا تھا۔ دلی کے بسنت کنج میں عامر کا گھر تھا، جہاں اس کی بیوی حلیمہ بیگم اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ لاجپت نگر مارکیٹ کاسمیٹک کی شاپ شروع کرنے کے لیے میری بڑی بہن خوشبو کو 10 لاکھ روپیوں کی ضرورت تھی، تو اس نے اپنے باس عامر کی گرل فرینڈ نرگس سے بات کی۔ نرگس نے بتایا کہ عامر اپنے دوست سے لے کر 10 لاکھ روپے دے دے گا، لیکن بدلے میں اس کے دوست کے پاس کچھ گروی رکھنا پڑے گا۔ تب میں اپنی بہن کے کہنے پر بلند شہر گئی اور گھر سے قیمتی گہنے اٹھا کر دلی لے آئی۔ یہ گہنے میری ماں نے ہم دونوں بہنوں کے دہیج کے لیے سہیج کر رکھے تھے۔ عامر کے پاس گہنے گروی رکھ کر میری بہن خوشبو 10 لاکھ روپے لے آئی، اور کچھ بینک سے لون لے کر اس نے لاجپت نگر مارکیٹ میں کاسمیٹک کی دکان کھولنے کا اپنا سپنا پورا کر لیا۔ 2 سال کے اندر ہی خوشبو نے بینک کا لون چکتا کر دیا، اور 2 مہینے پہلے اس نے عامر کا 10 لاکھ روپے کا بھی قرض اتار دیا۔ تب عامر نے کہا تھا کہ ہمارے گہنے اس کے دوست نے بینک کے لاکر میں رکھ دیے ہیں، جلد ہی وہ بینک سے نکال کر واپس کر دے گا، اور پچھلے 2 مہینے سے عامر کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں گہنوں کے لیے ٹال رہا تھا۔ اس بیچ اس کی گرل فرینڈ نرگس اب اسی کے گھر وسنت کنج میں رہ رہی تھی۔ عامر نے اپنی پہلی بیوی حلیمہ کو نہ جانے ایسی کون سی گھٹی پلائی تھی کہ وہ اپنے سوتن نرگس کو اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھی۔ پچھلے ہفتے جب میں عامر کے گھر گہنے واپس لینے گئی تھی، تب مجھے وہاں عامر کی دوسری بیوی نرگس ملی تھی، جو 9 مہینے کا گربھ پیٹ میں لی ہوئی تھی۔ نرگس نے ہی کہا تھا کہ 1 ہفتے میں ہمیں ہمارے گہنے مل جائیں گے، لیکن آج پھر میں عامر کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹی تھی۔ میں عامر سے اسی وجہ سے چڑتی تھی، ایک تو اس نے نرگس جیسی شریف لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، اور اس سے چڑنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ 1 نمبر کا سود خور بھی تھا، ورنہ میری بہن کے گہنے گروی کیوں رکھتا۔ میں آج جب سے وسنت کنج سے لوٹی تھی، تب سے میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ میری بہن خوشبو مجھے اتنا پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی، اور مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، آج نہیں تو کل عامر ہمیں ہمارے گہنے لوٹا ہی دے گا،
اور اگر نہیں بھی لوٹائے گا تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے نرگس کی ڈیلیوری ہو جانے کے بعد میں ایک بار خود سے اس کے گھر جاؤں گی، اگر اس نے تب مجھے گہنے نہیں دیے تو پھر دیکھنا نزدیک میں ہی تو اس کی کمپنی کا آفس ہے، ہم وہاں جا کر اس کی سود خوری اور دھوکے بازی کے بارے میں سب کو بتا دیں گے، پھر دیکھنا وہ کسی کے آگے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اپنی بہن کی باتوں سے میرا دماغ تھوڑا ہلکا ہوا، میں اسے شاپ پر چھوڑ کر فلیٹ پر چلی گئی اور شام کا کھانا بنانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ رات 9 بجے خوشبو گھر آئی تو دونوں بہنوں نے رات کا کھانا ساتھ کھایا اور اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ صبح اٹھتے ہی تیار ہو کر اپنے لیے اور اپنی بڑی بہن کے لیے ناشتہ میں ہی بناتی۔ ناشتے کے بعد میری بہن شاپ کے لیے نکل جاتی۔ فلیٹ سے شاپ کی دوری کوئی زیادہ نہیں تھی، پھر بھی میری بڑی بہن اپنی کار سے ہی شاپ پر جاتی اور خوشبو کے شاپ پر چلے جانے کے بعد میں موڈ کے حساب سے شاپ پر جاتی۔ جس کمپنی میں پہلے ہم دونوں بہنیں جاب کرتی تھی اسی کمپنی میں تھامس آج بھی کام کرتا تھا۔ تھامس دیکھنے میں بہت ہی سندر تو تھا ہی اور بے حد نیک دل انسان بھی تھا۔ اس کی اسی بات پر میں تھامس سے ایک طرفہ پیار کرنے لگی تھی، لیکن وہ مجھے بھاؤ ہی نہیں دیتا تھا۔ جب ہم دونوں بہنوں نے کمپنی چھوڑ کر مارکیٹ میں اپنی شاپ کھول لی تو ایک تھامس ہی تھا جس نے ہماری شاپ کو سیٹل کرنے میں ہماری بہت مدد کی تھی۔ دوسروں کی مدد کرنے کی اس کی اسی ادا پر میں مرتی تھی، لیکن وہ تھا کہ میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ ایک دن جب خوشبو شاپ پر نکل گئی تو میں نے تھامس کو بہانے سے اپنے فلیٹ پر بلایا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ میرے فلیٹ پر پہنچ گیا تو میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، لیکن تھامس نے میرے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کی یہ بات آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کو جو اپنے دل میں محبت کی سیج سجائے بیٹھی ہو اسے کوئی یوں کیسے دھتکار سکتا ہے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید تھامس نامرد ہے۔ ایک ہفتہ بیت چکے تھے، میں اپنی بہن کے ساتھ لاجپت نگر شاپ پر ہی تھی۔ میں نے کہا باجی ایک ہفتہ بیت چکے ہیں، آپ عامر کو کال لگائیے یا اس کے آفس چلے جائیے، آفس میں وہ نہ ملے تو سیدھے وسنت کنج اس کے گھر پہنچ جائیے، اس بار اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کہیں گی تو میں بھی آپ کے ساتھ چل دیتی ہوں۔ میری ماں کی قیمتی گہنوں کو وہ ایسے ہم سے نہیں لوٹ سکتا۔ میری باتوں کو سن کر خوشبو نے عامر کو کال ملایا، کچھ دیر دونوں کی فون پر باتیں ہوئی۔ فون کرتے ہی خوشبو نے مجھ سے کہا تم شاپ پر ہی رہو، میں شام تک آ جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر میری بہن اپنی کار سے نکل گئی۔ خوشبو کے جاتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ آج وہ عامر کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گی۔ رات 9 بجے تک میں اپنی بہن کا مارکیٹ میں انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آئی۔ فون کیا تو وہ بولی کہ تم شاپ بند کر کے فلیٹ پر چلو، میں سیدھے وہیں پہنچوں گی۔ رات کا کھانا بنا کر میں نے بھر پیٹ کھایا اور اپنے بستر پر جا کر سو گئی۔ فلیٹ کی دوسری چابی خوشبو کے پاس تھی، اسی لیے میں نشچنت ہو کر سو چکی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رات کا کھانا ویسے ہی پڑا تھا اور میری بہن اب تک اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اکثر وہ صبح جلدی جگ جاتی تھی، لیکن آج 8 بجے تک وہ بستر سے اٹھی نہیں تو میں نے صبح کی چائے بنائی اور خوشبو کو جگایا۔ اس نے میرے ہاتھوں سے چائے کا کپ لیا اور بولی صبا آج تم شاپ پر چلی جاؤ، میں بعد میں آؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آرام سے آئیے گا، لیکن یہ تو بتا دیجئے کہ گہنے کہاں رکھی ہو۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی ارے تم اب گہنوں کی چنتا چھوڑ دو۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو اس قدر مسکراتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی یہ مسکان دیکھ کر میں بھی خوش تھی۔ میں شاپ پر آ گئی، لیکن میں اپنی بہن کے بدلے ہوئے انداز کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس بیچ میری بہن خوشبو مجھے شاپ پر چھوڑ کر پورے دن غائب رہنے لگی۔ پوچھنے پر مسکرا دیتی۔ اپنی بہن کا یہ بالکل نیا انداز دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ خوشبو عشق میں ڈوب چکی ہے، لیکن وہ کون ہے جس کے عشق کی خماری میری بہن پر اس قدر
चढ़ चुकी है कि उसने मुस्कुराना सीख लिया है। एक दिन जब खुशबू शॉप से निकली तो मैंने भी शॉप बंद किया और उसके पीछे पीछे पार्किंग तक गई। खुशबू वहाँ खड़ी एक कार की अगली सीट पर बैठ गई और वहाँ से निकल पड़ी। मैं इस कार को पहचान गई, यह आमिर की कार थी। मैंने आमिर की कार का पीछा किया और कुछ ही देर में आमिर की कार मेरे ही फ्लैट में जाकर रुकी। दोनों कार से उतरे और सीधे फ्लैट के अंदर दाखिल हो गए। फ्लैट की दूसरी चाबी मेरे पास थी। थोड़ी देर बाद ही मैं दबे कदमों से फ्लैट के मेन गेट तक पहुंच गई और धीरे से मैंने दरवाजा खोला तो खुशबू के बेडरूम में दोनों को हम बिस्तर होते अपनी आंखों से देखकर मैं वापस मुड़ गई और गेट को पहले की तरह लॉक कर दबे पांव वहाँ से शॉप के लिए लौट आई। मैं आमिर के साथ अपनी बहन की इश्कबाजी को देखकर सदमे में थी। मुझे अब अपनी माँ के गहनों को वापस मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, बल्कि अब तो मुझे गहनों के साथ अपनी बहन को भी खो देने का डर सता रहा था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आमिर ने अपने इश्क का वही काला जादू मेरी बड़ी बहन पर भी कर दिया है, जिसके सहारे उसने नरगिस जैसी सीधी सादी लड़की को अपनी दूसरी बीवी बना लिया था। मैं समझ गई थी कि गहनों की तरह खुशबू को भी आमिर अपनी हवस की तिजोरी में बंद कर देगा, जहाँ से वह कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएगी। यह सब सोचकर मुझे आमिर के साथ अपनी बहन से भी नफरत होने लगी थी। आमिर जैसे इंसान की तीसरी बीवी बनने से तो अच्छा कि खुशबू फारूक को ही अपना लेती। आखिर क्या कमी थी उसमें? यही न कि वो गरीब था। बचपन में ही माँ फारूक से खुशबू की सगाई कर दी थी। फारूक खुशबू से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन फारूक की मोहब्बत को ठुकराकर खुशबू दिल्ली आ गई थी और पिछले 5 सालों से फारूक बुलंद शहर में अपनी बीवी खुशबू का इंतजार कर रहा था। वैसे तो मेरी बहन समझदारी की बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन आमिर जैसा इंसान जिसके पास 2-2 बीबियां पहले से हैं, उसके साथ इश्क लड़ाने में खुशबू की समझदारी कहाँ गायब हो गई। मुझे शॉप पर बैठाकर खुशबू गायब थी और मैं सुबह से अपनी शॉप पर बैठी उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैंने समय से पहले शॉप बंद किया और फ्लैट पर चली गई। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर थी कि खुशबू आ गई। वो बोली, सबा तुमने खाना खाया? मैं बोली, मुझे पता था कि आप तो आमिर के साथ डिनर किए बिना घर लौटेंगी नहीं, इसलिए मैंने खाना खा लिया। मेरे से तुम्हें अब मतलब ही क्या रह गया है बाजी? यह जानते हुए कि आमिर के 2-2 बीवियां पहले से हैं, तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। वो तो बेशरम है ही, तुम भी बेशरम हो चुकी हो। मेरी इतनी कड़वी बात सुनकर खुशबू मुस्कुरा गई और बोली, सबा तुम आमिर के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते और उसकी बीवियों की चिंता करना छोड़कर अपने काम से मतलब रखो। कुछ दिन और बीते। इस बीच मेरी बहन ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। अब वो खुलेआम आमिर के साथ उसकी गाड़ी में किसी भी वक्त निकल जाती और जब मर्जी लौटती। मैंने भी अब उससे पूछना ही छोड़ दिया था कि आमिर के साथ कहाँ और क्यों जा रही हो। एक दिन मैं शॉप पर थी और मेरी बहन खुशबू शॉप से बहाना बनाकर निकली तो मैं समझ गई कि वो अपने आशिक आमिर के पास जा रही हैं। मैंने कई बार आमिर से खुशबू के रिश्तों को लेकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं था। मैं भी खुशबू को समझाकर अब थक चुकी थी, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि मैं अब खुशबू के साथ नहीं रहूंगी। मैंने अपनी बहन के मंगेतर फारूक को फोन लगा दिया। मैंने उससे कहा, फारूक तुम कैसे मर्द हो जो 5 साल से बुलंद शहर में बैठे हुए हो? तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारी मंगेतर खुशबू किसी और की बीवी बन जाएगी? फारूक ने मेरी बात सुनी तो वो बोला, सबा तुम परेशान मत हो, कहो तो मैं कल ही दिल्ली आ जाऊं। मैंने गुस्से में कहा, ऐसा करना कि अब तुम खुशबू की शादी में दावत खाने ही आना। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। मुझे अब अपनी बहन खुशबू की चिंता नहीं थी, उसे मैं अपने दिलो दिमाग से निकाल
نکال کر پھینک چکی تھی۔ اب مجھے اپنی ماں کی قیمتی گہنوں کی چنتا تھی۔ مجھے کسی بھی طرح ان گہنوں کو حاصل کر اپنی ماں تک پہنچانا تھا، کیونکہ خوشبو کے کہنے پر میں ہی بلند شہر گئی تھی اور اپنی ماں کو کسی طرح راضی کر اس سے گہنے دلی لائی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور غصے کے مارے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا، اسی لیے میں نے شاپ کو بند کیا اور سیدھے وسنت کنج پہنچ گئی، جہاں نرگس اور حلیمہ دونوں موجود تھیں۔ میں نے کہا مجھے میرے گہنے چاہیے، بنا گہنے لیے آج میں یہاں سے لوٹ کر نہیں جاؤں گی۔ تم دونوں سوتن کہیں سے بھی میرے گہنے لا کر مجھے دو۔ اتنا کہہ کر میں عامر کے صوفے پر دھرنا دے کر بیٹھ گئی۔ نرگس اور حلیمہ میرے اس رویے کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ دونوں نے باری باری سے عامر کو کال کیا اور تھوڑی دیر میں ہی میرے فون پر میری بہن خوشبو کا فون آ گیا۔ وہ بولی، صبا یہ کیا نوٹنکی ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ گہنوں کی چنتا چھوڑ دو۔ میں نے بھی غصے میں کہا، وہ گہنے میری ماں کے ہیں، میں ان گہنوں کو تمہاری عیاشیوں کے نام پر نہیں کھو سکتی۔ عامر کو دہیج ہی دینا ہے تو نئے گہنے خرید کر دے دو۔ میری یہ بات سن کر خوشبو بے حد غصہ ہوئی اور بولی، تم وہیں رکو، میں گڑگاؤں میں ہوں، 1 گھنٹے میں وسنت کنج پہنچ رہی ہوں۔ حلیمہ میرے لیے پانی لے کر آئی، لیکن میں نے پانی لینے سے منع کر دیا اور بولی، تمہیں عامر کی رنگرلیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے رہتے ہو نرگس سے دوسری شادی کر لایا اور اب عامر کی تیسری بیوی خوشبو بھی اس گھر میں آ جائے گی۔ کیسی بے غیرت عورت ہو تم۔ میری بات سن کر حلیمہ مسکرا گئی اور اس کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کر میرا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تبھی میرے فون پر فاروق کا فون آ گیا اور بولا، میں لاجپت نگر تمہاری شاپ پر ہوں، لیکن شاپ تو بند ہے۔ میں نے کہا، فاروق نکلنے سے پہلے مجھے خبر تو کر دیتے۔ خیر اب تم وہیں رکو، میں 1 گھنٹے میں لاجپت نگر پہنچ رہی ہوں۔ فاروق کا فون کٹا ہی تھا کہ عامر کی گاڑی گھر کی پارکنگ میں داخل ہوئی اور تھوڑی دیر میں ہی دونوں میرے سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں نے اپنی بہن خوشبو سے کہا، تم تو ان دونوں عورتوں سے بھی زیادہ بے شرم ہو چکی ہو باجی۔ ماں کو تمہاری اس حرکت کا پتہ چلے گا تو وہ صدمے سے ہی مر جائیں گی۔ تمہیں دنیا میں اور کوئی مرد ہی نہیں ملا۔ وہ بیچارہ فاروق اس وقت لاجپت نگر میں آیا ہوا ہے۔ تم نے اس عیاش آدمی کے چکر میں فاروق کو ہی نہیں بلکہ سب کو دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب مجھے میرے گہنے دے دو، میری ماں آئی ہوئی ہے، اسے لے کر میں ہمیشہ کے لیے بلند شہر چلی جاؤں گی۔ جب میری بہن خوشبو نے سنا کہ ماں فاروق کے ساتھ دلی آئی ہوئی ہے تو کافی حیران ہوئی اور بولی، تمہیں ماں کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی صبا؟ میں بولی، میں نے تو کیول فاروق کو بلایا تھا تاکہ وہ اپنی منگیتر کی عیاشیوں سے واقف ہو سکے، لیکن وہ بیوقوف امی کو بھی ساتھ لے کر آ گیا۔ خوشبو نے کہا، فاروق میرا منگیتر تھا، لیکن جب میں دلی آئی تو اس نے شادی کر لی۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ خوشبو نے کہا، یہ جو تمہارے سامنے عورت کھڑی ہے نا، جسے تم عامر کی دوسری بیوی سمجھتی ہو، دراصل یہی فاروق کی بیوی ہے۔ خوشبو کے منہ سے یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک چکی تھی۔ میں نے حلیمہ کا رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ تبھی حلیمہ بیگم کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ بولی، میں بھی عامر کی بیوی نہیں ہوں بلکہ عامر کے بڑے بھائی آصف کی بیوی ہوں، جو یوکرین میں رہتے ہیں اور کبھی کبھار ہی دلی آتے ہیں۔ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہیں رہتی تھی، لیکن یوکرین میں چل رہی لڑائی کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے یہاں آ گئی ہوں۔ میرے دماغ میں تو میری بہن خوشبو کی باتیں گونج رہی تھی۔ میں نے خوشبو سے پوچھا، اگر نرگس فاروق کی بیوی ہے تو پھر پچھلے 3 سالوں سے وہ یہاں عامر کے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ میرا یہ سوال سن کر نرگس میرے سامنے آ گئی اور بولی، 4 سال پہلے میری فاروق سے شادی ہوئی اور جلد ہی مجھے معلوم چل گیا کہ فاروق اور اس کے گھر والوں نے دہیج کے لالچ میں ہی مجھ سے شادی کی۔
शादी के 1 साल में ही फारूक के घर में मेरी औकात गुलामों जैसी हो गई थी। बात बात पर फारूक मेरी पिटाई कर देता। मैं मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें कुंवारी थी। हाई स्कूल में मैं और खुशबू एक साथ ही पढ़ते थे। एक दिन मुझे खुशबू के बारे में पता चला तो मैं रातों रात घर से भागकर खुशबू के पास दिल्ली आ गई। तब खुशबू मुखर्जी नगर में अकेले रहती थी और तब तुम भी दिल्ली नहीं आई थी। खुशबू की वजह से ही मुझे लाजपत नगर में कॉस्मेटिक की कंपनी में जॉब मिल गई और फिर तुम भी दिल्ली आ गई। खुशबू के कहने पर ही मैंने अपनी पहचान तुमसे भी जाहिर न होने दी। तब आमिर के घर कोई नहीं रहता था तो आमिर ने मुझे अपने घर में पनाह दी। मैंने कहा तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, या फारूक या आमिर के नहीं हैं तो किसके हैं? नरगिस ने कहा मेरे दोनों बच्चे मेरे शौहर के हैं और मेरा शौहर वो है जो इस वक्त तुम्हारे बगल में बैठा है। मैंने नजर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए। यह आमिर की कॉस्मेटिक कंपनी में काम करने वाला थॉमस था जिसने कभी मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। मैंने हैरानी भरी नजरों से थॉमस की ओर देख। तुम सब ने मिलकर मुझसे यह सब क्यों छुपाए रखा? थॉमस मुस्कुरा गया और बोला हम दोनों पिछले 3 साल से एक ही जगह काम कर रहे हैं। इस दौरान न जाने कब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, पता ही नहीं चला। मैं ईसाई और नरगिस मुस्लिम थी। धर्म की ऊंची दीवारों को लांघना हम दोनों के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन आमिर और खुशबू की वजह से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गई और आज मैं नरगिस जैसी बीवी को पाकर खुद को बेहद खुशनसीब समझ रहा हूँ। और तुमसे यह सब इसीलिए नहीं बताया क्योंकि खुशबू दीदी ने मना किया था। मेरे सामने अब सभी के राज खुल चुके थे। मेरी बहन अपनी जगह बिल्कुल सही थी और आमिर के साथ उसकी नजदीकियों को लेकर मेरे मन के सारे वहम अब दूर हो चुके थे, लेकिन गहनों को लेकर मेरे मन में एक सवाल बाकी रह गया जिसे मैंने पूछ ही लिया। अगर आमिर इतना ही नेक दिल है तो उसने तुम्हारे गहने क्यों नहीं लौटाए अभी तक? खुशबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया दरअसल आमिर ने मुझे 10 लाख रुपए अपने दोस्त राजवीर से ब्याज पर लेकर दिए थे और राजवीर ने वो गहने लॉकर में रखवा दिए थे, लेकिन पिछले 2 महीनों से राजवीर इंडिया में नहीं था, इसलिए आमिर वो गहने वापस नहीं कर पा रहा था। राजवीर लौट कर आया तो लॉकर से वो गहने निकाल लाया और उन्हीं गहनों को हासिल करने आज हम दोनों गुड़गांव गए थे। दरअसल तुम्हारी तरह पहले मैं भी आमिर को गलत ही समझ बैठी थी, लेकिन जब तुम्हारे कहने पर उस दिन मैं आमिर के पास गहने लेने गई तो मुझे पता चला कि आमिर सूदखोर नहीं है। उसने सच में अपने दोस्त से ब्याज पर लेकर हमें रुपये दिए थे। खुशबू ने मेरी ओर गहनों की पोटली पकड़ाते हुए कहा ये रखो अपने गहने। गहनों की उस पोटली को थामने की मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि 5 साल संघर्ष के बाद खुशबू ने दिल्ली में अपना एक मकाम हासिल किया था। अपनी मेहनत के दम पर ही खुशबू लाजपत नगर में खुद का फ्लैट भी खरीदने जा रही थी। खुशबू की बातें सुनकर मैं बेहद शर्मिंदा हुई और काफी देर तक हम सभी बातें करते रहे। फिर याद आया कि लाजपत नगर मार्केट में मेरी माँ हमारा इंतजार कर रही है, तो मैं और मेरी बहन दोनों ही आमिर के घर से विदा लेकर लाजपत नगर पहुँचे और वहाँ से फारूक और अपनी अम्मी को लेकर सीधे अपने फ्लैट पर पहुँच गए। हम दोनों बहनों को देखकर मेरी अम्मी बेहद खुश थीं। फारूक जैसे इंसान को अपने घर देखकर मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो हमारा मेहमान था, इसलिए खाने के दौरान मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। वो भी सर नीचे किए चुपचाप खाना खाता रहा। खाना खा लेने के बाद मैंने फारूक से कहा फारूक मैं तो आज तक यही समझती रही कि तुम अभी तक खुशबू के इंतजार में हो और उस दिन फोन पर भी तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे तो आज पता चला कि तुमने नरगिस से शादी कर ली थी। फारूक ने कहा उस दिन फोन पर मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुमने फोन काट दिया, इसलिए मैं खुद ही यहाँ चला आया। मैंने कहा जब तुम खुशबू से सगाई तोड़कर दूसरी शादी कर चुके थे तो फिर यहाँ क्यों चले आए? फारूक ने कहा दरअसल मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी बीवी नरगिस घर से भाग गई। मैंने उसकी बहुत तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली।
اتنے عرصے بعد جب تمہارا کال آیا تو میں نے سوچا کہ شاید مجھے خوشبو پھر سے اپنا لے گی، یہی سوچ کر میں یہاں چلا آیا۔ میں نے کہا تم نے آنے میں دیر کر دی، خوشبو نے عامر سے شادی کر لی ہے، اسی لیے اب تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب تو تم ابھی بلند شہر کے لیے روانہ ہو جاؤ، کیونکہ یہاں تمہارے رکنے کا اب کوئی مطلب نہیں ہے۔ فاروق بھی میری بات سمجھ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے نکل گیا۔ کہانی سے سیکھ، کئی بار ایک انسان کی غلطیوں کا خمیازہ دوسروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر فاروق صحیح ہوتا تو نرگس کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نرگس نے فاروق کے گھر رہ کر جو کچھ بھی جھیلا وہ خوشبو کے حصے کا تھا۔ خوشبو کو خوابوں کو پورا کرنا تھا، اس لیے اس نے رشتوں کی پرواہ نہیں کی اور انجانے میں ہی صحیح لیکن فاروق کے ظلم سے بچ گئی۔ زندگی کو بدلنا ہے تو خوشبو اور نرگس کی طرح بڑے فیصلے لینا سیکھی، اور یاد رکھیے کہ زندگی کے فیصلے لیتے سمے دل نہیں بلکہ دماغ کا استعمال کیا جائے تو نتیجے بہتر ہی ملیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں آپ کے لیے لاتی ہوں سب سے اوریجنل کہانیاں۔ شکریہ آپ